پھر آپ کو تو ایران میں لڑائی کا ماحول لگا نا کہ وہ فی الحال امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہاں صلح کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ پورے تہران کی جو سڑکیں تھیں وہ تو تھیں سیاہ رنگ میں یا پھر سرخ رنگ کے اندر، سیاہ رنگ کے اندر ملبوس تھے سارے مونرز، اور وہ ملینز کی تعداد میں تھے۔ میں نے اتنا بڑا ہجوم مزمل صاحب میں نے تو زندگی میں نہیں کیا دیکھا۔ کپڑے اور لال جھنڈے، لال جھنڈے، اور لال جھنڈوں کا جس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے تھے انتقام، اور وہ انتقام کے ان کے آیت اللہ خامنہ ای سپریم لیڈر کو جو شہید کیا اس کا انتقام۔ عمان کا جو نائب وزیر خارجہ تہران گیا ہے، آپ کو لگتا ہے آبنائے ہرمز پہ ایران اور عمان کا کوئی معاہدہ ہو جائے گا یا ایران آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا؟ ایران تو آبنائے ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑے گا اور وہ عمان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھے گا۔ ایران میں کوئی مہنگائی نظر آئی، لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں؟ تو ایک میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میرے گھر میں یا تہران میں کسی بھی مڈل کلاس فیملی کے اندر ایک بریڈ ارنر سے گھر نہیں چل سکتا، یا میری بہن بھی کام کر رہی ہے، میرے والد بھی کام کر رہے ہیں۔ ایرانی ریال اور ڈالر کا کیا ریٹ ہے؟ آپ ڈالر ہی لے کے گئے ہوں گے۔ میں یورو لے کے گیا تھا، میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے کا ہے، اتنے ملینز کا، اتنے ملینز کا، یعنی کہ آپ اور میں صفر گنتے ختم ہو جائیں۔ بجلی پٹرول وافر مقدار میں موجود ہے۔ آپ کو تہران مکمل تباہ تو نظر نہیں آیا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے تہران تباہ کر دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں مزمل، مجھے تو بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ اتنا ترقی یافتہ، اتنا آرگنائز لگ رہا تھا۔ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں لیکن جنگ کی وجہ سے خاموش ہیں۔ جنگ کی وجہ سے بھی خاموش ہیں، اور جو نیشنلزم ان کا ہے، جو ان کی پرائیڈ ہے، اس کی وجہ سے خاموش ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اویس توحید صاحب۔ یہ خامنہ صاحب کی تدفین پر بھی تہران گئے ہوئے تھے، ان سے تہران کی ردات بھی سننی ہے اور ایران امریکہ لڑائی پہ ان کا فورکاسٹ بھی لینا ہے۔ یہ بہت سارے انٹرنیشنل جریدوں میں اور عربک جریدوں میں بھی لکھتے ہیں۔ السلام علیکم اویس توحید صاحب۔ جی ویسا مزمل، ویسے صاحب 2 دن سے ٹرمپ بمباری نہیں کر رہا، ایران بھی نہیں میزائل چلا رہا، امن ہو گیا مستقل یا نہیں؟ مطلب دیکھیے، جو ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر ہے وہ ایک ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ پرماننٹ سیز فائر نہیں ہوتا، جو میری سمجھ میں آئی ہے۔ کیونکہ چاہے معاہدہ ہو یا معاہدہ تھا، اس وقت بھی امریکہ دشمنی کے نعرے لگ رہے تھے ایران کی سڑکوں پہ، ان کے فیونرل پروسیڈنگ میں، آیت اللہ خامنہ ای شہید صاحب کی فیونرل پروسیڈنگ میں۔ تو یہ جو دشمنی ہے وہ ایک ازلی دشمنی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سیز فائر ہوتا ہے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ دھمکی آمیز جو بیانات ہیں وہ اس وقت آپ کو ریولوشنری گارڈ سے یا ایرانی لیڈرشپ یا پھر امریکہ کی جانب سے نہیں مل رہے، اور ٹرمپ کے جو بیانات ہیں ان کو کوئی سیریس بھی نہیں لیتا کہ وہ کس وقت کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ تو انہوں نے تو سویلائزیشن کی ریزر کی بھی بات کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بیان دیے، کیا کیا جملے یا کلمات ادا کیے، وہ تو میں اور آپ اس وقت اپنے آپ کے یوٹیوب چینل پہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کی کئی وجوہات ہیں مزمل صاحب۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو 12 جون کی جو وار ہوئی تھی، جتنی میری وہاں پہ لوگوں سے بات ہوئی، اسٹریٹجسٹ سے بات ہوئی، جو ان کے سرکلز جو تھے، جو یونیورسٹیز کے اسکالرز، ان سے بات ہوئی، جو بہت قریب سے جنہوں نے ریولوشن کو دیکھا ہے، اس وقت کی رجیم کو فالو کر رہے ہیں، ان کے مطابق 4-5 عوامل ہیں جنہوں نے اس دفعہ کی جنگ کا جو ہے وہ تعین کیا ہے، اور جو مختلف ہے ماضی کی جو کانفلکٹس ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جو جنگ تھی جون کے دوران، جون میں 2025 میں، اس میں بہت کچھ سیکھا۔ اور ایران کے جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ، اور ظاہر بات ہے کہ گلوبل آئسولیشن کا شکار ہے ہی 47 سال سے۔ جنگ ایران اور اسرائیل ان کے مطابق ان کو تنہا کر کے ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے یہ اسٹریٹجی تبدیل کی کہ نہیں، یہ آپ تنہا نہیں کر سکتے ایران کو، ایران پہ اگر آپ حملہ کریں گے تو ایران جو ہے اس کی جو قیمت ہے
وہ پھر بڑھائے گا گلوبل اکانومی. اگر آپ اس کی اکانومی کو ہٹ کریں گے تو وہ گلوبل اکانومی کو ہٹ کرے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کے اپنا ہرمز پہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے, قضیہ اس وقت ہے. دوسرا ان کا یہ تھا کہ اگر آپ ایران پہ بمباری کریں گے تو پھر جو ایران کے اسٹریٹجسٹ ہیں ان کے مطابق وہ گلف ریجن کے اندر یا عرب ورلڈ کے اندر جو فوجی اڈے ہیں امریکہ کے ان کو نشانہ بنائیں گے. تو جو ان کی ایک تو یہ پوائنٹ ہوا. دوسرا ان کا پوائنٹ تھا کہ آپ ایران کو ایران کے ساتھ اگر آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاہدہ آپ انٹرنیشنل جو قواعد و ضوابط ہیں جو ماضی میں اپنائے ایران کے لبرل نے یا آپ سمجھے معتدل جو قوتیں ہیں انہوں نے, وہ کہتے ہیں اس دفعہ ان کو ہم نہیں مانیں گے. ہم ٹھیک ہے اپنا کیس لے کے جائیں گے یو این کے اندر, یو این سیکورٹی کاؤنسل میں, لیکن ہم نے 2018 کے اندر جب JCPOA جو اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہوئی تھی, معاہدہ ہوا تھا نیوکلیر معاہدہ, جب ٹرمپ نے ان کو پھاڑ دیا اور ٹرمپ نے مزید پابندیاں لگا دی, تو اس کے بعد خود ایران کے جو معتدل قوتیں تھیں جو ان کے ریفارمسٹ تھے وہ لے کے گئے کہ EU کا ویٹ کرتے رہے ان کے مطابق کہ UN کیا کرتا ہے, EU کیا کرتا ہے, ورلڈ کمیونٹی کیا کرتی ہے. جب نہیں ہوا تو اس دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ معاملہ جو ہے ہم اپنے مخلص جو میڈیٹرز ہیں ان کے ذریعے حل کریں گے. ہم آپ کے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے تقدس کی تو ہم خیال کرتے ہیں, لیکن چونکہ ماضی میں وہ نہیں, پھر آپ کو تو ایران میں لڑائی کا ماحول لگا نا کہ وہ فی الحال امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں, وہاں صلح کا کوئی ماحول نہیں ہے. جی بالکل, میں کہتا ہوں کہ صلاح کا ماحول جو ہے نہ میں نے فیورل پروسیڈنگ پہ دیکھا نہ دیواروں پہ دیکھا. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. جب میں وہاں پہ پہنچا تو ایک تو پورا ایران یا پورے تہران کی جو سڑکیں تھیں وہ تو تھیں سیاہ رنگ میں یا پھر سرخ رنگ کے اندر. سیاہ رنگ کے اندر ملبوس تھے سارے مونرز اور وہ ملینز کی تعداد میں تھے. میں نے اتنا بڑا ہجوم مزمل صاحب میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا. کپڑے اور لال جھنڈے, لال جھنڈے, اور لال جھنڈوں کا جس سے بھی آپ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے تھے انتقام. اور وہ انتقام کے ان کے آیت اللہ خامنہ ای سپریم لیڈر کو جو شہید کیا اس کا انتقام. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں پہ ان کا جسد خاکی رکھا گیا تھا, خیابان آزادی کے 7-8 کلومیٹر کا ایک پیسج ہے جو بہت بڑا ان کا جو روڈ ہے, اس کے ایک طرف انقلاب اسکوائر ہے اور ایک طرف فریڈم اسکوائر ہے, جہاں پہ امام خمینی, آیت اللہ خامنہ اور دوسرے لیڈران جو ہے مشکل وقت میں اور مختلف اوقات کے اندر تقاریر کرتے رہے ہیں اور لاکھوں کے مجمع وہاں پہ رہے ہیں. انقلاب اسکوائر پہ انہوں نے 3 روز کے اندر ایک بند مٹھی جو ہے ایک دیو ہیکل انہوں نے ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا تھا. اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کے دو اس کے علامتی جو اظہار ہیں وہ یہ ہیں. ایک تو یہ کہ بند مٹھی جو ایک مجھے ان کے پرانے معمر آدمی نے بتایا کہ وہ آیت اللہ خامنہ کی ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور اس کے اندر کسی نے وکٹری کا نشان بنایا, تو انہوں نے کہا نہیں یہ مغرب کا نشان ہے, آپ جو ہے یہ بند مٹھی کا کریں جس سے آپ متحد بھی نظر آئیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اس علامتی ہے یہ بند مٹھی یا مکہ کہ جس کے نتیجے میں کہ ایران قوم متحد ہے اور دوسرا انڈیفیٹڈ ہے. تو وہی وہاں پہ مجھے نظر آیا. اور دوسرا جو وہاں پہ نعرے تھے وہ آپ کو اور ہم بچپن سے لے کے اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ جب سے اسلامک ریولوشن آیا ہے وہ اسرائیل, امریکہ, پھر ان کا جو سفارت خانہ ہے جہاں پہ 1979 میں جب اسلامک ریولوشن آیا تو وہاں پہ اس کو کہتے ہیں لانہ جاسوسی, یعنی کہ ڈین آف ایسپوناج. تو میں وہاں پہ گیا بھی تو وہاں پہ 3 بڑی قداورت جو ہے ان کے پوسٹرز اور بینرز لگے ہوئے ہیں, جس میں ایک میں امام خمینی جو فاؤنڈنگ فادر آف اسلامک ریولوشن, ایک طرف مجتبیٰ خامنہ جو نئے سپریم لیڈر ہے, ایک طرف شہید آیت اللہ خامنہ کا. سابقہ امریکی ایمبیسی ہے جو تہران میں امریکی ایمبیسی تھی, اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ تینوں کو, اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور وہاں پر میں نے خیر جب دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈین آف ایسپوناج, تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے آپ کے ناظرین جو یوٹیوب کے ان کو یہ پتا ہو کہ 1979 کے اندر وہاں کے سفارت خانے کو سفارتکاروں کو ہاسٹیج بھی بنا لیا تھا اور ایک بہت لمبا قضیہ ہوا تھا. کہتے ہیں یہ جو تدفین یا جنازے کے موقع پہ جو مذاکرات کر رہے تھے امریکہ کے, ان کے خلاف بھی نفرت کا اظہار ہوا اور جو مذاکرات کار تھے ان کے لیے ناپسندگی کے نعرے بھی اس میں لگے.
देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है कि अहमद निजात साहब जो साबिक सदर हैं और क़दामत पसंद समझे जाते हैं, उनके लिए कुछ नारे बुलंद, हालांकि वो फ्यूनरल प्रोसीडिंग में भी थे, क्योंकि न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसके अंदर एक अलिजिडली पूरा एक स्कैंडल है उनके खिलाफ कि अमेरिका और इजराइल जब इसको रिजीम चेंज चाहते थे तो वो अहमद निजात साहब को जो है वो यहाँ पे एक मुतबादल क़यादत के तौर पे देख रहे थे। फिर दूसरा जवाद ज़रीफ साहब हैं जिन्होंने न्यूक्लियर मुआहिदा किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, और उनके दो बच्चे भी मेरे ख्याल में ग्रीन कार्ड वगैरह होल्डर हैं जो वहीं पे पढ़ रहे हैं। वो जवाद ज़रीफ साहब ने एक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक बहुत बड़ा दौरान जंग एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा था, जिसके अंदर एक उन्होंने फार्मूला दिया था जिसपे बहुत नापसंदीदगी का इजहार किया था उस वक्त भी, और फिर दौरान जब फ्यूनरल प्रोसीडिंग्स हुई तो जवाद ज़रीफ साहब के लिए भी जो इजहार कर रहे थे वो कहते हैं कि इराकची और पेजिशकियान के लिए भी पसंदीदगी नहीं है। देखिए, जो क़दामत पसंद हैं या जो मसूद पेज़ेश्कियान और जो अब्बास अराग़ची हैं, इनके बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। जो क़दामत पसंद हैं वो इनके बगैर ये फेस हैं ये ईरान का। अब्बास अराग़ची साहब भी कोई बहुत हट के बात नहीं करते, लेकिन वो ये इनका मानना है एक दो रास्ते अपनाए हुए हैं। एक उन्होंने पॉलिटिकल एक रास्ता है जिसके अंदर अब्बास अराग़ची साहब फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरब से भी बात करते हैं, कतर के अमीर से भी बात करते हैं, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है उनका जो है बहुत ही करीबी दोस्त और सच्चा साथी समझा जा रहा है इस वक्त। उनके साथ भी वो मुज़ाकरात करते हैं, चीन के साथ भी, रशिया के साथ। अब रेवोल्यूशनरी गार्ड का कमांडर तो नहीं जाएगा मॉस्को या बीजिंग, उनको ये चेहरे चाहिए। मसूद पेज़ेश्कियान साहब की भी एक तारीख है, सबने रिलीजियस एजुकेशन भी हासिल की है, लेकिन बाहर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़े हुए हैं, पीएचडी भी उन्होंने किया हुआ है। पर कहते हैं उनके खिलाफ भी नारे लगे हैं। मैंने उनके बेटे का ट्वीट देखा था कि उनके खिलाफ भी नारे लगे हैं तदफीन के मौके पर, मसूद पेज़ेश्कियान के खिलाफ। मसूद पेज़ेश्कियान, देखिए अभी जो मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक स्कैंडल चल रहा है कि वहाँ का जो सरकारी जो रियासती टीवी है उसके अंदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब की तकरीर जो है उसके कुछ अल्फाज जो है वो हज़फ किए गए हैं, और इससे पहले अब्बास अराग़ची साहब की तकरीर को भी कुछ अल्फाज जो है उनके हज़फ किए गए थे। उस पर एक बहुत बड़ा एक बहस चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ है। और अब्बास अराग़ची साहब के अलावा जो क़ालिबाफ साहब हैं जो दस्ते रास्त हैं मुश्तबा ख़मेनी साहब के नए सुप्रीम लीडर के, उनकी भी तकरीर के कुछ इक़्तिबासात जो हैं वो हज़्फ़ किए गए या सेंसर किए गए। उसके ऊपर जो रियासती जो उनका नशरियाती इदारा है उसके सरबराह का भी कमेंट्स आए हैं कि जी जो हमारी नजरियाती उसके खिलाफ होगा तो वो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उसको देखूं वगैरह वगैरह। तो ये तो एक पैरेलल लाइन पे चल रहा है, लेकिन ये ओमान का जो नायब वजीर खारजा तेहरान गया है, आपको लगता है आबनाए हुर्मस पे ईरान और ओमान का कोई मुआहिदा हो जाएगा या ईरान आबनाए हुर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा? ईरान तो आबनाए हुर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा और वो ओमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखेगा। और ओमान जो है वो इस वक्त बीच का रास्ता अपनाए हुए है, यानी कि वो अमेरिका और दूसरी जो गल्फ की ताकतें हैं उनके साथ भी मामलात को आगे लेके चलना चाह रहा है, क्योंकि ओमान के जो मुज़ाकरातकार थे वो नाकाम रहे थे और उनकी मुज़ाकरातकारी के दौरान ही, सिफारतकारी के दौरान ईरान पे जंग मुसल्लत हुई थी। तो वो तो बहुत ही एहतियात से, मोहतात अंदाज से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं और जाहिर बात है कि ईरान इस बात से तो नफी है ही नहीं कि ओमान का हक नहीं है अपने हुर्मस पे। अगर वो ये इनकारी हो जाएगा तो फिर वो तो खुद अपने हक से इनकार कर शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि जो एक वर्किंग वो है फार्मूला, उस पर बात हो रही है, बहुत अरसे से हो रही है। ईरान ये चाहता है कि ओमान उनके साथ हो और वो ये दावा करे कि सिर्फ ईरान और ओमान जो है वो इसके हकदार है या इसके ठेकेदार हैं। दूसरी तरफ ईरान को एक और तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है कि वो अमेरिका जो है वो एक पैरेलल मुतबादिल एक
راستہ اختیار کر رہا ہے جو ایرانی قیادت کے مطابق وہ ایک ابنائے ہرمز کو بائی پاس کر دے گا. اور اسی وجہ سے یہ دوبارہ جنگ کا جو تنازع شروع ہوا, جب فیونرل پروسیڈنگ تھی, میں وہیں پہ تھا جب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا مزمل صاحب, تو وہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا. جو 2-3 ویسلز کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا ریولوشنری گارڈز نے, اور اس کے بعد امریکہ نے بندر عباس, چابہار اور ہرمزگان جو پورا صوبہ ہے اس کے مختلف قصبے اور مختلف علاقوں کو, ساحلی پٹی کو جو نشانہ بنایا تھا, وہ بھی اسی وجہ سے بنایا تھا کہ ایران کا موقف تھا کہ آپ بائی پاس نہ کریں ایران کو, آپ ایم او یو جو سائن ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یہ جو آپ پیرالل ایک نیا راستہ کر رہے ہیں تو یہ خلاف ورزی ہے, اور آپ ہم سے بغیر ہمارے کنسنٹ کے یہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس وقت جب میں اور آپ بات کریں, یہی تنازع اس وقت کھڑا ہے. تو ابنائے ہرمز کو وہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو بہت ہی ایک دلچسپ بات بتاؤں, ہرمزگان کے کچھ لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے فیونرل پروسیڈنگز کے, اتفاق سے میری ملاقات بھی ہوئی, اور وہاں پہ ان لوگوں کا تھا کہ یہ نقشہ جو ہے نا آپ کے لیے یہ کوئی ڈاٹس ہوں گے دنیا کے نقشے پہ کہ یہ کوئی ڈاٹس ہم کہہ رہے, نہیں, یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے, یہ صدیوں سے ہمیں روزگار مہیا کر رہا ہے, اور 47 سال کے دوران اسی نے ہمارا پیٹ جو ہے پالا ہے. یعنی کہ ایران کا جو بلینز آف ڈالرز کا تیل بیچا ہے, اور جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں, جو ان کے تیل کے وزیر ہیں ان کا بیان ابھی آیا ہے, اور جو بہت حیرت انگیز بیان ہے کہ اس ابنائے ہرمز کی بلاکیٹ کے باوجود جنگ کے دوران وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے $18 بلین کا جو تیل ہے وہ ہم نے بیچا ہے, اور 90% جو ایران کا تیل ہے ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چائنا جو ہے وہ خریدتا ہے, لیکن 18 بلین, تو وہ کہتے ہیں 60%. ایران میں کوئی مہنگائی نظر آئی, لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں؟ بہت زیادہ, میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ انفلیشن 80% کے قریب ہے, جو بہت خطرناک حد تک ہے. 80% انفلیشن. ایک میری بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ تہران کے اندر آپ کو ایک اوسط درجے کی جو فیملی ہے, مڈل کلاس فیملی ہے, اس کو کرائے کے لیے مکان جو ہے $500-600 چاہیے 2 کمروں کا فلیٹ یا مکان کے لیے, اور اس کے مہینے کے ایکسپینسز کے لیے اندر $600 چاہیے. تو ایک انجینئر اور ایک ڈاکٹر کی جو تنخواہ ہے وہ $700-800 ہے. تو آپ اندازہ لگائیے. تو ایک میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ میرے گھر میں یا تہران میں کسی بھی مڈل کلاس فیملی کے اندر ایک بریڈ ارنر سے گھر نہیں چل سکتا, یا میری بہن بھی کام کر رہی ہے, میرے والد بھی کام کر رہے ہیں. مہنگائی کا حل یہ کہ وہ کہہ رہے تھے, ایک مجھے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا, کہنے لگا کہ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے, لیکن چکن اور میٹ جو ہے ہمارے گھر میں لگژری ہے, اور مہمانوں کو وہ جو ہے وہ پیش ہوتی ہے. کہنے لگے میری مدر جو ایجوکیٹڈ ہے وہ 3-4 دفعہ اب مارکیٹ جاتی ہیں ہفتے میں کہ کس روز انڈے, چکن, میٹ کی جو قیمت ہے وہ کم ہو. اور گرینڈ بازار جو بڑا تاجروں کا صدیوں پرانا بازار ہے مزمل, وہاں بھی میں جانا ہوا, تو جو ٹریڈرز ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کے خلاف جنگ کے اندر فتح بالکل صحیح ہے, اور آپ آئندہ بھی ان کے ساتھ جنگ اگر ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ اتنا اس وقت ایرانی ریال اور ڈالر کا کیا ریٹ ہے؟ آپ ڈالر ہی لے کے گئے ہوں گے. میں یورو لے کے گیا تھا, میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے کا ہے. اتنے ملینز کا, اتنے ملینز کا, یعنی کہ آپ اور میں صفر گنتے ختم ہو جائیں. پاکستان کا جو میرے خیال میں $1,000 ہے, اس کے کوئی پتہ نہیں 2500 ملین ہے, کتنے ہیں, 7-8 ہزار کے اندر, 7-8 ہزار پاکستانی کے اندر آپ کوئی جو ایرانی ہیں وہ آپ 70-80-90 ہزار جو ہے وہ ریال آپ خرید لیں. تو بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں. بجلی پٹرول اویلیبل ہے ایران میں؟ بجلی پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے, اور جو تعریف کرنی چاہیے مزمل کہ میں ایئرپورٹ سے اترا ہوں امام خمینی ایئرپورٹ پہ, اور وہاں سے لے کے ہوٹل کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا, اور اس دوران میں نے نہیں دیکھا, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ کے بعد کا ایران ہے, جنگ کے بعد کا تہران ہے. صفائی, ٹریفک پولیس, اور پھر جب ملینز آف لوگ جو 10 لاکھ لوگ جب روڈوں پہ تھے فیونرل پروسیڈنگ کے دوران,
دوران تو آپ یقین کیجئے کہ شام کو کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ منرل واٹر کی بوٹلز اور چیزیں روڈ پہ پڑی ہوتی تھی، اور شام کو ان کا جو میونسپلٹی کا جو سسٹم ہے وہ ایسا فعال تھا کہ وہ پر آپ کو کوئی تہران میں تباہی نہیں نظر آئی؟ ایرانی امریکی بمباری سے تباہی نظر آئی ہے؟ کوئی بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں؟ جی بالکل نظر آئی مجھے. ایک ان کی یونیورسٹی میں نے دیکھی جو اس کا اسٹرکچر تھا گرینڈ بازار کے ساتھ، ایک بہت بڑی ان کی سرکاری بلڈنگ تھی جس کو نشانہ بنایا تھا، وہ اس کا اسٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے، جہاں پہ آیت اللہ خامنہئی شہید اور ان کے خاندان کو کے جو افراد ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی صاحبزادی، ان کے داماد، ان کو شہید کیا تھا، ان کی نواسی کو. وہاں پر اب ایک بہت بڑا انہوں نے آگے کور لگا دیا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے، اور اس کو ذرا انہوں نے تھوڑا سا چھپایا ہوا ہے، لیکن بہت آرام سے پر آپ دیکھ آپ کو سکتے ہیں. تہران مکمل تباہ تو نظر نہیں آیا؟ آپ یہ تو نہیں کہہ نہیں سکتے نہیں بالکل کہ امریکہ نے تہران تباہ کر دیا، ایسا تو نہیں ہے. نہیں مزمل، مجھے تو بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ اتنا ترقی یافتہ، اتنا آرگنائز لگ رہا تھا. مہنگائی آپ کو مستقل آپ کو لگ رہی تھی. نہیں تو پھر زبان بمباری کہاں ہے؟ میں وہ کہتے ہیں 60 دن بمباری کی، تو تہران میں تو کوئی بمباری نظر نہیں آتی، 4-6 بلڈنگیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں. نہیں 39-40 روز جو کیا ہے اس کے اندر یہ کہ ان کی جو یونیورسٹیز ہیں، ان کی جو ایک ٹیکنالوجی کی جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں لارجانی شہید جنہوں نے اپنی ڈگری لی تھی، جس کے اندر ان کا ایک بہت بڑا لیجنڈری فٹ بالر علی ڈائی ہے، اس نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی تھی. ان کی جو ایک 4-6 بلڈنگز ہی ہیں نا تہران کی جو تباہ کی گئی ہیں، 8-10 مطلب ہوں گے. آپ یہ تو دو نہیں کہہ درجن سکتے کہ انہوں نے تہران کو مکمل ملیہ میٹ کر دیا، ایسا تو نہیں ہے. تہران بہت بڑا ہے، تہران بہت بڑا علاقے کے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا شہر ہے، اور اس میں نارتھ کے اندر آپ کو موسم الگ نظر آئے گا، جنوبی علاقہ ہے اس کے اندر آپ کو گرمی کی شدت نظر آئے گی. لوگ مہنگائی اور سے پریشان ہیں لیکن جنگ کی وجہ سے خاموش ہیں. جنگ کی وجہ سے بھی خاموش ہیں، اور جو نیشنلزم ان کا ہے، جو ان کی پرائیڈ ہے، اس کی وجہ سے خاموش ہیں. تو بہت کچھ تبدیلیاں بھی اس جنگ سے معاشرے پہ آئی ہیں مزمل. کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ دیکھیے جیسے جو میرا پرسیپشن تھا، یا ویسٹ میں جو ایک پرسیپشن، جو ایک پورٹرے ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جو خواتین ہیں وہ ان کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، پردے کے اندر رکھا ہوا ہے، 7 پردوں میں ہیں، آپ ان کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ، سر ڈھانکنا لازمی ہے. ایسا کوئی بھی نظر نہیں آیا. خوبصورت خواتین، تہذیب والے جو قوم ہے اس کی خواتین، ہاں لیکن اور عبایا لیا ہوگا سب نے. جی نہیں، سب نے عبایا بھی نہیں لیا ہوا تھا مزمل. بھائی فیشن، آپ یقین کریں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، اور ہمارا سوشل سرکل میں ہمارے خاندان میں بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ جینز اور ٹی شرٹ پہن رہے ہیں، ایسے ہی ٹی شرٹ اور جینز پہنے ہوئے. میں نے تو ان کا جو ترجیح، ان کا جو بہت ہی پوش لک علاقہ ہے، جیسے ہمارا کلفٹن ڈیفینس ہے، یا لاہور میں جس طرح آپ کے گلبرگ ہے، یا اور 2-4 علاقے ہیں جہاں پر بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی تھیں، موٹر سائیکلوں پہ بیٹھی ہوئی بھی تھیں جینس ٹی شرٹ کے اندر. کسی نے، اور فیونرل پروسیڈنگز کے اندر زیادہ تر نے تو سر ڈکا ہوا تھا. ایون فیونرل پروسیڈنگز کے اندر مزمل، میں نے کئی خواتین کو، کئی لڑکیوں کو دیکھا جو موٹر سائیکلوں پہ تھیں، اور کسی نے کیپ پہنی ہوئی تھی، اگر جو اپنا باسکٹ بال وغیرہ والی کیپ ہوتی ہے، یا پھر بغیر سر ڈھکے ہوئے بھی تھی، تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور اس کی پھر میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی. اچھا، پوش لوکیلٹی کے اندر تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ کیفے کے اندر جو ایک پاسداران علاقہ ہے، جہاں پہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ماڈرن جو ہے وہ کیفیز وغیرہ ہیں، وہاں پہ میں رات کو آنے سے پہلے 2 روز پہلے میں وہاں پہ گیا. 2 روز میں وہاں پہ گیا. ترجیش اور پاسداران اور فرشتے علاقے، 3 علاقے جو ان کے پوش لوکیلٹیز ہیں، وہاں پہ تو کیفیز ہیں، کیفیز کے اندر لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑے بیٹھے ہیں. تو مجھے وہ، اچھا پھر آرٹ گیلریز میں گیا. میرا خود آپ کا پتہ ہے آرٹ کا بہت شوق ہے، پیچھے بھی میرے شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے پینٹنگز ہی پینٹنگز ہے میرے گھر میں. تو میں وہاں پہ گیا، جو جب فیونرل پروسیڈنگز کے بعد اگلے روز، تو انقلاب اسکوائر جہاں پہ لاکھوں سوگواران تھے سیاہ لباس میں ملبوس، اس کے ساتھ ہی جو ان کا بہت بڑے تجارتی علاقہ ہے، مالز ہیں،
اس کے اندر آرٹ گیلریز کھلی ہوئی تھی. میں نے خود تصویریں کھنچوائی. لڑکی جو ہے وہ اپنا جو آرٹسٹ ہیں وہ بغیر سر ڈھکے ہوئے, بغیر ٹی شرٹ جینس کے اندر نارمل اس پہ بات کر رہی ہے. تو پھر اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی میں نے کہ یہ چینج کب سے آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو زیادہ ایک ڈھیل دی ہے, زیادہ وہ دی ہے, کیونکہ ان نوجوانوں نے باوجود اس کے کہ وہ سسٹم کے خلاف ان کے تحفظات تھے, ان کے ریگریسو جو میجرز تھے ان کے خلاف ان کے تحفظات تھے, اس کے باوجود انہوں نے ریاست کا ساتھ دیا, فلیگ کا ریاست کا ساتھ دیا, اور جنگ کے دوران یہ متحد نظر آئے. دوسری طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جس کہ کی 4 وجہ سال سے جو مورل پولیسنگ ہے اس کی نرمی کر دی گئی ہے. وہ جو مورل تھی پاسداران انقلاب کی, وہ جو مورل پولیس تھی اس کو پیچھے کر دیا گیا جنگ کے دوران. اس کو سسپینڈ کر دیا 4 سال پہلے. اور وہ ہوا, اگر آپ کو قصہ یاد ہو, کہ مہاسا امینی جو ایک کردش ایرانین لڑکی تھی, پروٹیسٹ کے دوران اس کو اٹھا لیا تھا, وہ سر ڈھکے ہوئے نہیں تھی, اور وہ مائنارٹی پولیس کی کسٹڈی میں مبینہ طور پہ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو اس کے بعد پورے ملک کے اندر خواتین اور لڑکیوں نے اپنے اسکارف جلائے, اور پورے مغرب میڈیا کے اندر اس کی بہت پرچار ہوا, اور ابھی تک اس کی برسی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد جب پوری کنٹری وائڈ پروٹیسٹ شروع ہوئے تو جو ریاست ہے اس نے, جو اسلامک ریپبلک ہے, اس نے اس کو آہستہ آہستہ بالکل ہی ایک سسپینڈ بھی کر دیا. کہیں نظر نہیں آتی اس کا اب نظر نہیں آتے. اور اس کا لڑکیوں ایک کا سر ڈھپا ہوا ہے یا نہیں ڈھپا ہوا, انہوں نے جینز ٹی شرٹ پہنی ہے, اسکرٹ پہنا ہے, کوئی نہیں روکتا ہے تہران میں. اس کو نہیں کوئی نہیں روکتا. جہاں تک میں تو وہاں پہ 9 روز رہا ہوں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور دوسرا ایک ان کا جو پیٹرول تھا وہ گشت ان کی پیٹرول تھی, وہ وائٹ کلر کی وینز ہوتی تھی اور گرین, ڈارک گرین اس پہ پٹیاں ہوتی تھیں. وہ شیڈو کرتی تھی پارکس میں, پبلک پلیسز میں, کہ کہیں میوزک تو ساتھ نہیں سن رہے ہیں, کہیں پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا, وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو اب نہیں ہے, لڑکیاں کہتی ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی وہ اس طرح کی آزادی اظہار یا آزادی نہیں ہے, لیکن بہت بہتر ہے اور بہت نرمی اختیار کر لی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو اسلامک ریپبلک کا سسٹم ہے اس کو ایک بڑا چیلنج جو ینگر جنریشن سے ہوگا, جو 60% کے لگ بھگ ہے, اور جس نے ساتھ بھی دیا ہے, لیکن وہ ان کے قوانین کے ساتھ میل بھی نہیں کھاتے. ان کے جو خیالات ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے, شارٹیج ہے, کوئی کمی مجھے تو نظر نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو 39-40 دن کی جنگ تھی, جب مستقل بمباری ہو رہی تھی, اور پاکستان نے جب ان کی سیز فائر نہیں کرایا تھا 8 اپریل تک, اس میں اس کے دوران ادویات کی کچھ کمی تھی, کچھ کھانے پینے کی اشیاء. لیکن جو ریاست ہے اس کی مشینری نے کیا کیا تھا, ساری جو چیزیں تھیں, اس کی جو ہورڈنگ تھی, جو گوڈاؤن وغیرہ وہاں سے نکال کے کہہ رہے ہیں سپر مارکیٹس وغیرہ میں, اسٹورز میں بھر دیا تھا. قیمتیں میں اضافہ ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا, لیکن زیادہ کنٹرول کر رہے تھے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امیج یہ نہ جائے باہر کہ یہاں پہ کوئی قحط ہو جائے گا, یا جو امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ یہاں پہ قحط ہو جائے, لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور پھر ایک اپرائزنگ ہو جائے. ایسا کوئی سین نہیں تھا. اور وہاں کی سپر مارکیٹس, وہاں کی ڈرائی فروٹس کی دکانیں کھلی ہوئی تھی. گرینڈ بازار کے اندر جہاں پہ عقیق اور فیروزہ وغیرہ ملتا ہے وہ سارا کھلا ہوا تھا. ترجیح علاقے کے اندر وہاں پہ ساری جو خمینی بازار ہے جہاں 7-8 بازار اکٹھے ہیں, وہ کھلے ہوئے تھے, بالکل کھلے ہوئے تھے اور پرجوش طریقے سے کھلے ہوئے تھے. آدمی جا کے گم جاتا ہے تہران میں نا. جی بالکل بالکل, اپنا راستہ جو ہے وہ نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ پتری سینچریز اولڈ وہ گرینڈ بازار کہلاتا ہے. آپ اس میں جائیں تو اس کے اندر خواتین اور کوئی سر ڈھکے ہوئے کوئی نہیں ہے. وزٹرز اور جو زائرین اگر کوئی آیا ہوا ہے وہ خود. پاکستان کے لیے کیا جذبات ہیں عام ایرانی کے؟ بھائی مزمل, میں تو جو سوگواران تھے اس میں 3 نام تو لوگوں کو یاد تھے, جو جن سے میری جو تھوڑی بہت جو بات ہوئی پاکستان کے حوالے سے. ایک تو ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا نام, وہ پاپولر ہیں ایران میں. ینگ لڑکے لڑکیوں کو بھی سوگواران کے اندر بھی ان کو یہ تھا کہ آپ کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے انہوں نے ہمارا بڑا اچھا رول کیا. پھر محسن نقوی صاحب کا جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کا نام
ان کو یاد تھا، اور پھر اپنا شہباز شریف صاحب کا. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کو کیسے نام، تو جب تو آپ جو ہے آپ کے تو انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارا اسٹیٹ ٹی وی بہت اس کا پرچار کرتا ہے جب آتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جنگ میں امن جو صورتحال پہ کی وہ پاکستان نے انڈیا کی. کے اور لیے کیا جذبات ہیں وہاں پہ؟ انڈیا کے لیے تو بہت ہی ملے جلے رجحان ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کا پہلے تعلق کافی گہرا ہو رہا تھا، اور ان کا دفاعی ایک پیکٹ بھی تھا. لیکن جب 12 جون، جب یہ 12 دن کی جنگ ہوئی پہلی جون کے دوران، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سیاسی اور جو ان کی عسکری قیادت تھی اس کو نشانہ بنایا تھا، اور کافی لوگ شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد انفلٹریشن ہوئی، تو اس کے اندر بہت ان کو شواہد ملے کہ جو آئی ٹی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر مبینہ طور پہ جو مساہٹ کے الزامات جو لگے ہیں، اور ان کو ایگزیکیوٹ بھی کیا ہے کافی کو، اور ان کو سزائیں بھی دی ہیں. اس کے اندر افغان اور جو انڈین لڑکے ہیں یا جو فورس ہے وہ شامل ہے، اور وہ کہیں مساعد کے لیے کام کرتی ہے. تو ایک بدگمانی کی بھی تھی. اور دوسرا یہ کہ جب مناف کے اندر 160 سے زیادہ طالبات کو شہید کیا، تو نریندر مودی نے یا بی جے پی رجیم نے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا، اور ان میں شکوک و شبہات اس وقت اور تقویت پا گئے جب جنگ سے پہلے 2 دن قبل جو ہے وہ نتن یاہو کے گلے لگے ہوئے تھے اور اسرائیل یہ کے. یو اے ای عربوں کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں ایرانیوں کے؟ دیکھیں، فیونرل پروسیڈنگز کے دوران اگر ہم اس کو ایک پیمانہ بنائیں تو اس میں قطر اور کویت، عمان اور سعودی عرب، ان کے وفود آئے ہوئے تھے، ہائی لیول وفود آئے ہوئے تھے، ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے، اور جس میں ہمارے پاکستان کا بھی بہت ہی اعلیٰ سطحی سیاسی اور عسکری قیادت کا تھا وفد. اس کے اندر یو اے ای کا نہیں تھا اور بحرین کا نہیں، بحرین کا میں نے نہیں سنا، یو اے ای کا تو نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ان کے تحفظات یا ان کے جو ہے وہ کس طرح کے یو اے ای وغیرہ کے لیے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای نے ابراہم اکارڈز پہ جب سے انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے. ایران لمبی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے امریکہ کے ساتھ، لمبی لڑائی؟ دیکھیں، وہ اس طرح کے جیسٹرز تو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ہے ہم آگے ہم کرتے رہیں گے، اگر یہ جنگ کرتے رہیں گے. 2-3 انہوں نے ریڈ لائنز کی ہوئی ہیں. ایک ریڈ لائن تو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، کہ وہ فل ریگولیشن اور فل کنٹرول چاہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ، آبرائے ہرمز پہ. ایک دوسرا ان کی ریڈ لائن انہوں نے کی ہوئی ہے لبنان کے اندر، کہ حزب اللہ کو وہ جو ہے وہ کہ تباہ نہ کرے اسرائیل جس طرح کر رہا ہے. تو تیسرا جو ہے وہ گلف ریجن کے میں ان کی ایک وش لسٹ بھی ہے نا. تو میں آپ کو ریولوشنری گارڈز کی ایک سوچ بتا سکتا ہوں جو اصل میں اس وقت طاقت کے اندر ہیں اس جنگ میں، اور عراق اور ایران کی جنگ کے بعد انہوں نے طاقت حاصل کی تھی، اس کے بعد اب اس وقت بہت زیادہ طاقتور ہے. ان کی سوچ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہے، وہ فاتح ہے، اور وہ اس جنگ کو لمبا کر کے ایران کے لیے زیادہ طاقت، سیاسی، سفارتی اور اقتصادی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. گلف کے اندر ایک یہ ان کی سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، گلف کے اندر ایک ایران ایک مزید طاقتور ایک فورس کے طور پہ ابھرے گا، یہ ان کی سوچ ہے. لیکن سیاسی سوچ جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک تصادم ہے، اور جو عام لوگ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اقتصادی طور پہ یہ معاہدے کے اندر آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ اقتصادی طور پر آپ بہت گین کر سکتے ہیں اگر لمبی جنگ کریں گے، اور آپ تو پھر آپ کو کہیں لیکن نقصان. وہ سیاسی قیادت کہتی ہے، لیکن پاسداران تو کہتے ہیں کہ لمبی لڑیں گے لیکن جیتیں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹائم از آن دیئر سائڈ اینڈ دے آر دی وکٹوریس، دے ہیو ون دا وار، اینڈ فار دیم
ٹائم کا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی وہ کنٹرول کریں گے, اس سے ان کو ایک نئی اکنامک لائف لائن ملے گی. حالانکہ اس کی ایک ڈبل ایج سورڈ ہے, دو دھاری تلوار ہے. اپنا ہارمز پہ آپ کنٹرول کریں گے, دوسری طرف نیول بلاکیڈ ہے یو ایس کا, تو پھر آپ کی جو ترسیل ہوتی ہے اس پہ بھی پابندی لگے گی. آپ پہلے اقتصادی پابندیوں کا شکار ہے تو اس پہ مزید اثر پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسے دورائے پہ اس وقت ایران کی قوم اور ایران کی ریاست کھڑی ہے جہاں پہ وہ بد اعتمادی بھی امریکہ کے ساتھ ہے, اور گلف ریجن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کوئی دوستی بھی کا بھی آپ تاریخ نہیں دیکھ سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ مستقبل کے اندر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بد اعتمادی کی فضا ختم ہو, گلف ریجن کے ساتھ ان کے اچھے تعلق ہوں. سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات کی فضا کافی بہتر معلوم ہو رہی تھی. ابھی یہ جو ہوتیز کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ آن پیپر تو نہیں کہتے, آن ریکارڈ تو نہیں کہتے, لیکن ہوتیز کے پیچھے کون ہے کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں, تو اس سے میرے خیال میں سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو مفاہمت کا ایک راستہ نکل رہا تھا وہ اس میں کہیں روڑے نہ اٹکے. تو اس وقت مجھے لگتا ہے مزمل, اگر اس کو سمرائز ہم کرنے کی کوشش کریں, مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تو کمپریہنسو سیز فائر بٹوین یو ایس اور ایران وہ عملی طور پہ نہیں ہے, یہ چھوٹی موٹی ٹک ٹک کے وہ لگی رہے گی ساحلی پٹی پہ ادھر ادھر, لیکن پس پردہ جو ہے وہ اقتصادی پابندیوں کے وجہ سے, اقتصادی صورتحال کی وجہ سے, اور ان کے بہت سارے دوست بھی نہیں ہیں ارد گرد ایران کے, یہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو پاکستان کے بھی ایک برداشت کی حد ہوتی ہے, پاکستان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ میں ہے. سعودی عرب پہ اگر آپ نے کوئی اٹیک کیے باب المندب پہ یا ریڈ سی کی آپ نے کوئی کو رکاوٹ کا نشانہ بنایا, تو پھر تو آپ پاکستان بھی بس کر دے گا. پھر قطر جو ہے وہ بھی پیسے دینے کو تیار ہے, جو ان کے فروزن اکاؤنٹس $12 بلین کے ہیں. $6 بلین کی تو میں نے گونج بہت سنی ہے, $6 بلین کے وہ دینا چاہتے ہیں قطر والے. وہ قطر کی تو پوری جو اکنامک لائف لائن ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزری ہے. تو سب کوئی ایک گرداب کا شکار ہے. ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ گرداب میں پھنسے رہیں گے یا دنیا اس کی ہیٹ محسوس کرے گی تو شاید انہیں ڈیل اچھی مل جائے. لیکن وقت کی گھڑی جو ہے وہ بھی اس کی سوئیاں بھی گھوم رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر کی تو ایسا نہ ہو کہ ایسی تاخیر ہو جائے جو ایران کو مزید نقصان کا باعث بن سکے. تھینک یو ویری مچ اویس صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ.